السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اچھائی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی، اور تم جو ہے برائی کا بدلہ اگر اچھائی سے دو گے تو تم یہ دیکھو گے جو تمہارا اول درجے کا دشمن ہوگا وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. اس آیت کو ابھی ہم موجودہ حالات جو ہمارے ہندوستان کے اس میں لیتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالوں. دیکھیے جیسا آج ہمارے ہندوستان کے حالات ہیں، آپ نے دیکھا بہت نفسا نفسی کا عالم ہے، میڈیا پوری طرح سے زوروں پر ہے فتنہ پھیلانے میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جو بھی حالات سب کے سامنے ہیں، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پروپیگنڈے ہو رہے تھے، جو بھی مسلمز کا بائیکاٹ ہو رہا تھا، چاہے وہ سبزی والوں کا بائیکاٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس طرح کے حالات تھے، تو اس میں جو مسلم کی طرف سے جو پہل ہوئی ہیں، بڑی اچھی پہل کے نفرت کا جواب جو ہے ہم لوگوں نے محبت سے دیا، تو اس کے کیا اثرات پڑے ہندوستان میں وہ تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا. میں پہلی چیز جیسا آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کھانا تقسیم کر رہے ہیں لوگ، جو ہے جو راشن کا سامان تقسیم کر رہے ہیں آل اوور انڈیا، اور باہر بھی لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہے تو اس میں وہ کوئی پکشپات کوئی بھید بھاؤ نہیں کر رہے، جو ہے سبھی کو دے رہے ہیں الحمدللہ. کیونکہ دوسری طرف اس طرح کی بھی کچھ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں کہ کچھ ہمارے ہندو بھائی تقسیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلم عورت ہے یا کوئی مسلم آدمی ہے، یا نام پوچھ رہے ہیں، پہلے آئی ڈی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے تب دے رہے ہیں، اور مسلم ہے تو اس کو منع کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری طرف سے ایسی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہو کہ کسی کو ہم لوگوں نے یہ دیکھ کر کے دیا ہو کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یا کوئی آئی ڈی چیک کری ہو یا نام پوچھا ہو. اس طرح سے ہم لوگوں نے یعنی کہ مسلم کی طرف سے جو بھی اس طرح کی پہل ہوئی وہ سب کے لیے تھی، وہ جو بھی خدمت تھی وہ سب کے لیے تھی، کوئی اسپیسیفک صرف مسلم کے لیے نہیں تھی. اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ وہ ہاسپٹل میں بائیکاٹ ہوا، اس کے باوجود بھی دیکھیے ہماری طرف سے اس طرح کی پہل ہوئی کہ بہت ساری ایسی چیز آپ کے سامنے ہے کہ بہت ساری ہیلتھ کیئر کی ٹیم کے ساتھ جو مسلم کمیونٹی ہے اس نے اپنے ٹائم کو جو ہے وقف کیا اور کہا کہ ہم لوگ جو ہے اپنا وقف دینا چاہتے ہیں ان خدمات میں جو ہے، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دے رہے ہیں. چاہے وہ بہت سارے کوارنٹین سینٹر ہوں، اس میں بھی بہت سارے لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر سامان پہنچانا، اور ویسے بھی وہاں پر اسٹاف کے ساتھ مل کر کے جو ہے کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انگنت ایسی چیزیں کہ دیکھیے آپ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ بہت سارے جو ہمارے ہندو بھائی جو کرونا وائرس سے جو جن کی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی انہیں جو ہے دفن کرنے سے جو ہے اعراض کیا اور بچے اس چیز سے. تو وہاں پر مسلم کمیونٹی سامنے آئی اور انہوں نے باقاعدہ ان کا جو ہے جو ہندو ریت رواج کے حساب سے جو کریا کرم ہوتا ہے، جو انہیں جو ہے جلایا جاتا ہے جس طرح سے پورا، تو اس طرح سے پورا کاریہ کرم ان کا جو ہے کریا کرم جو ہے کیا. تو آپ دیکھیے یہ ساری ایکٹیویٹیز لگاتار ہوتی رہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے آگے اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے ابھی ریسنٹلی یو اے ای نے جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے جو کووڈ-19 کی جو ٹیسٹ کٹ ہوتی ہیں وہ بہت ساری ٹیسٹ کٹ جو ہے یہاں پر بھیجی انڈیا میں ایز اے ڈونیشن، جو ہے بہت بڑی تعداد میں یہ ہوا. یا پھر ابھی بھی آپ دیکھیے جیسے مرکز کے تعلق سے جو ہے انہوں نے جو ہے مولانا سعد صاحب نے دامت برکاتہم نے یہ کہا کہ بھائی جو ہے بلڈ ڈونیٹ کریں اپنا پلازما کے لیے. تو بہت بڑی تعداد میں انڈیا میں جو ہے تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جو ہے پلازما ڈونیٹ کرا، تو اس سے بہت اچھا اثر پڑا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس آیت کے ضمن میں کہ اس کا کیا اثرات پڑے پورے انڈیا میں جو ہے. تو آپ دیکھیے میڈیا جو ہے اس میں بہت کمی آئی ہے، جیسا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا، جس طرح سے وہ سیدھا ایک ہیٹریٹ کی صرف جو ہے کام کر رہے ہیں، اور صرف جو ہے وہ نفرت پھیلا رہے ہیں، اور صرف ان کا مقصد یہی ہے کہ ٹارگیٹ کرنا صرف مسلم کمیونٹی کو، اور یہی انہیں ایک ایجنڈا ملا ہوا ہے پیچھے سے، اور اسی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اسی کے لیے انڈر دا ٹیبل ان کے پاس جو ہے ایک ہینڈسم اماؤنٹ پہنچ رہا ہے، اور یہی ان کا مین کام ہے جو ہے یہ. تو آپ دیکھیے پچھلے 10 دنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں 10-15 دن کے اندر اس چیز میں بہت کمی آئی ہے، جو ہے پوری طرح سے تو ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے انہیں ایک ایجنڈا سیٹ جو دیا گیا ہے وہ ایک دم تو اس چیز سے بالکل پوری طرح سے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے جو ہے یہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں یا پوری دنیا میں ایک اچھا ماحول بنے، تو ہم یہی کریں کہ ہم جو ہے نفرت کا جواب محبت سے دیں. تو اس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے حالات بدلیں گے. کیونکہ آپ دیکھیے ان کے پاس ایک سیٹ ایجنڈا ہے، وہ نفرت کی راجنیتی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس طرح کی چیزیں جو ہے سرکولیٹ کی جائے جس سے نفرت کا ماحول بڑھے. اور وہ نفرت کا ماحول بڑھنے سے ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فیور میں آ جائیں، یعنی کہ نفرت سے متاثر ہو کر کے، اور وہ جو ہے وائلنٹ ہو جائیں، اور وہ دنگا فساد کرنے لگیں، اور ایک سول وار کے حالات بن جائیں. جو ہے ان کا ٹارگیٹ یہ ہے.
تو اس کے بدلے میں اگر ہم ابھی کوئی آفنس میں کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا ڈیفنس میں بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نفرت کا جواب محبت سے دیں. یہ ہے تو یہ زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. جیسا ابھی دیکھنے کو ملا آپ سب کے سامنے ہے، پورے ہندوستان کے حالات جو ہے کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں. جو یہ دوسری چیز میں بتانا چاہوں گا کہ شریعت جو ہے وہ اوور آل شریعت دیکھی جاتی ہے، کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف کہ ہم ہمیشہ ہی ایسا ہمارا انداز ہو کہ نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اوور آل شریعت اگر دیکھتے ہیں تو شریعت میں یہ ضروری ہے کہ نفرت کا جواب محبت سے دیں ہم، یہی چیز غالب رہے. لیکن آفنس کی بھی اور ڈیفنس کی بھی پوری اجازت ہے یہ. لیکن آج کے جو حالات ہیں خاص طور سے ہندوستان کے دنیا کے، اس لیے مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ نفرت کا جواب محبت سے دے تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اسی سے ہی انشاءاللہ ماحول بدلے گا. کیونکہ آپ دیکھیے مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، آپ دیکھیے آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر، آپ کی صحابیات کے اوپر لگاتار ظلم ستم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے بالکل بھی ریٹیلیٹ نہیں کرا. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ابھی ہم بہت کم تعداد میں ہیں، اور اگر ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور ہم کو اس طرح کا ریئیکشن دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہمارا ہی نقصان زیادہ ہے. آپ نے نہیں کرا، آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے اسے برداشت کرا، اسے سہا، اور لگاتار آپ جو ہے نفرت کے جواب محبت سے دیتے رہے اور دعوت دیتے رہے. ایک وقت آیا کہ ایسا جو ہے کہ لوگوں کے دل پلٹے اور لوگ جو ہے یہ سمجھے کہ نہیں واقعی جو ہے محمد صاحب ہمارے لیے بہت ہمدرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت ہمدرد ہیں، مخلص ہیں اور ہمارا بھلا چاہتے ہیں، اور لوگ جو ہے بہت اس بات کو سمجھ گئے جو ہے یہ، اور ان کے دل بدل گئے اور انہیں ہدایت ہو گئی ان کے لیے اللہ کی طرف سے. یہ تو اسی طریقے سے آج کے حالات میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں زیادہ سے زیادہ. اور جو ہے بہت ابھی موجودہ حالات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آفنس کیا جائے یا ڈیفنس کیا جائے. ڈیفنس سے پھر بھی کیا جا سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے بالکل ایسے حالات ہوں، کوئی بالکل ہی آ کر کے آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں ڈیفنس کی شریعت پوری طرح سے اجازت دیتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. بزدلی کی موت نہ مرے آدمی جو ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ آفنس کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کنڈیشن میں جو ہے نقصان کے زیادہ امکانات ہیں. یہ خیر بہرحال یہ ایک بات ہوئی. تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیزوں کو اگر تھوڑا سا غور سے اگر سمجھیں گے ہم، تو اسی چیز میں جو ہے ہماری نجات ہے، اسی میں ہی ہماری جو ہے بھلائی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک تو دعوت کا ماحول عام کریں، انشاءاللہ دعوت کی حجت قائم کریں. کیونکہ یقین مانیے گا کہ جب تک دعوت کی حجت قائم نہ ہو جائے پوری انسانیت میں، جتنے بھی غیر ایمان والے بھائی ہیں ہمارے، تب تک اللہ کی طرف سے مدد آنا بھی جو ہے سرے سے ناممکن ہے. میں یہ بتا دوں آپ کو جو ہے مدد آئے گی بھی نہیں جو ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعوت کو بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم جو ہے نفرت کے جواب محبت سے دیں. اسی سے ہی راہیں ہموار ہوں گی، اسی سے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اور ظاہر سی بات اپنے اعمال تو درست کرنے ہی ہے، تو پہلا اسٹیپ ہے ہی کہ اپنے اعمال درست کریں گے، انشاءاللہ دعوت دیں گے اور جو ہے خدمت کریں گے پوری انسانیت کے سامنے رکھ کر کے، اور اس کے علاوہ جو ہے نفرت کے جواب محبت سے دیں گے. اسی سے حالات بدلیں گے جو ہے یہ. تو خیر یہ ایک بات ہوئی. دوسری چیز اسی موضوع سے متعلق ظاہر سی بات ہے دوسرا ایک موضوع اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، تو اسی لیے تھوڑا سا مجھے لگا اس پہ بھی میں روشنی ڈال دوں. ویسے تو خیر کافی لوگوں نے اس پر روشنی ڈال دی ہے. جیسا اس وقت حالات ہے رمضان میں، تو یہ ظاہر سی بات ہے اس وقت گھات میں ہے میڈیا، اور ظاہر سی بات ہے جو دشمن اسلام ہے وہ اس کی گھات میں ہے کہ کیسے ایک موقع ملے ہمیں دوبارہ سے، کیسے اس چیز کو وہ رنگ دیں جو ہے اس طرح کا، کیسے دوبارہ سے مسلمانوں پر ٹھیک رہا رکھیں کہ بھائی انہی کی وجہ سے جو ہے کرونا وائرس پھیلا انڈیا میں اور انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا، کیسے وہ دوبارہ سے الزامات لگائیں. تو یہ ان کا پورا باقاعدہ گھات میں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب جو ہے، یہ پورا لشکر میڈیا کی گھات میں ہے کہ کیسے دوبارہ موقع ملے اور ہم جو ہے دوبارہ سے اس کو رنگ دیں. بھلے وہ شرابیوں کی لمبی لمبی لائنیں جو ہے وہ تو نظر آئیں گی نہیں، جو ہے کہ کلومیٹر لمبی لائنیں لگ گئیں اور کوئی وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، کچھ نہیں، وہ تو انہیں نظر آئے گا نہیں. کوئی پرائم ٹائم میں اس چیز کو جگہ نہیں ملے گی. پرائم ٹائم کیا، وہ ویسے بھی کسی بھی ٹائم میں اسے جگہ نہیں ملے گی. ایسی نیوز کو، اتنی بڑی نیوز کے اتنا بڑا شرابی جو ہے اکٹھے ہو گئے اور جو ہے لمبی لمبی لائنیں لگا کر کے کھڑے ہو گئے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں، کچھ نہیں. تو ایسی چیز کو تو بالکل بھی جگہ نہیں دیں گے. لیکن وہ اس چیز کی گھات میں ہے کہ کیسے مسلم جو ہے وہ دوبارہ سے شاپنگ پر نکلیں، کیسے انہیں ہم جو ہے کور کریں، کیسے پرائم ٹائم میں جگہ دیں، کیسے ان کو دوبارہ سے ٹھیک رکھیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلا. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا دیکھیے کسی بھی قیمت پر ہمیں شاپنگ نہیں کرنی ہے، کسی بھی قیمت پر جو ہے یہ ہے. دوسری بات یہ، اگر شاپنگ کے لیے خاص طور سے میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جب مسلم میجورٹی میں ہیں، یا اکثریت مسلم کی ہے اور مسلم ہی زیادہ تر شاپ کیپر ہے وہاں پر، چاہے وہ گارمنٹس کی شاپ ہو، چاہے وہ جویلری کی شاپ ہو، چاہے وہ مطلب شوز کی شاپ ہو. تو اس طرح کی جو بھی شاپس ہیں جو عام طور سے شاپنگ کرتا ہے انسان عید پر، تو اس طرح کی جو بھی شاپ ہے اگر وہ کھلتی ہے تو خاص طور سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ فوراً اس پر ایکشن لیں، اور کہیں پر بھی ایسی کوئی دکان کھلتی ہے فوراً اسے بند کرائیں جو فوراً. اس میں کچھ سیریس ایکشن لینے کی ضرورت ہے، بالکل بھی اس میں رعایت نہیں برتی جائے گی کہ اس وقت جو ہے شاپنگ کے حالات بنائے جائیں گے.
کیونکہ وہ بالکل گھات میں بیٹھے ہیں، فوراً اس چیز کو کور کریں گے، فوراً پورا ٹھیکرا دوبارہ رکھ دیں گے جو ہے۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے میں ہم سوچ کے دیکھیں جہاں ایسے حالات ہوں کہ لوگ سوسائڈ کر رہے ہوں، آتم ہتیا کر رہے ہوں، اور لوگ جو ہے بھوک سے تڑپ رہے ہوں، بھوک سے مر رہے ہوں، ایسے حالات ہوں، تو ایسے میں سوچیے ہمارے ایسے جذبات اگر ہیں کہ صاحب اگر ہم شاپنگ کرنے کا ہمارا پلان ہے، شاپنگ کرنے کی ہماری جو ہے سوچ ہے، ایسے میں ہم سوچ رہے ہیں جلدی سے دکانیں کھولیں اور ہم شاپنگ کریں، تو بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پھر تو بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے پھر تو ہمارے یہ روزے، پھر ہماری یہ قرآن کی تلاوت، پھر یہ ذکر اذکار، یہ تہجد کا پڑھنا، یہ تراویح کا پڑھنا، یہ پھر نعوذ باللہ جھوٹ سا ہو جائے گا پھر جو ہے کہ اگر ہمیں رتی برابر ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں ہے کہ آج کیا حالات ہیں، کس حالات سے دوچار ہو رہی ہے انسانیت جو ہے، کتنا زیادہ پریشانی میں ہے، اور ایسے میں ہم جو ہے شاپنگوں کو سوچ رہے ہیں، شاپنگوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، اگر ایسے میں کہ دکانیں کھولیں ہم شاپنگ کریں، پھر تو سب دھوکہ ہے، پھر تو یہ ایک طرح سے جو کیا کہتے ہیں، ہاں یہ سارے جو یہ صرف ایک ریچولس اور ایک ٹریڈیشنل طریقہ بن گیا سر، یہ جو ہمارا عبادت کا یہ جو ہے، یہ تو پھر اس سے جو مقصود ہے صفات، وہ صفات کہاں حاصل ہو پا رہی ہیں جو ہے، اس سے صفات تو یہی مقصود تھی کہ ہم اندر وہ صفات پیدا ہوں، کہ وہ امت کا درد و غم پیدا ہو، تڑپ کڑن پیدا ہو، اور ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر یہ تو دھوکہ ہے، پھر تو ایک رسم میں آ گئی بات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رسمی دین نہیں ہے جو ہے، یہ پریکٹیکل دین ہے، یہ پریکٹیکل کوالٹیز زندگی میں لانے کا دین ہے، زندگی میں ان کوالٹیز کو امپلیمنٹ کرنے کا دین ہے، اس سوسائٹی میں پریکٹیکل پیش کرنے کا دین ہے، کوئی رسمی دین نہیں ہے، کوئی چلن میں لانے والی باتیں نہیں ہیں کہ صرف ہم جو ہے ویسے بظاہر میں دیندار نظر آ رہے ہوں، دیندار ہم یہ سب ذکر اذکار تلاوت کر رہے ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ذرتی برابر پرواہ نہ ہو کہ کوئی مرے تو مرے، کوئی جیے تو جیے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی سوسائڈ کرے تو کرے، ہمیں کیا، ہم تو شاپنگ کریں گے۔ تو اگر یہ سوچ ہے ہماری تو پھر تو کوسوں دور ہے ہم اس اسلام سے جو ہے واقعی، جو اسلام کی واقعی میں صفات مقصود ہیں۔ تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ بس مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔